ہیلو السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ ریسنٹ ٹویٹ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے مبارکباد پیش کی پاکستانی عوام کو ایک سکسیسفل نیگوسیشن پہ آئی پی پیز کے ساتھ میں۔ انرجی سیکٹر کے اندر جو ریفارمز کی بات کی جا رہی تھی کافی عرصے سے، وہ شاید اب جا کے گورنمنٹ نے دے ہیو ٹیکن دا بل بائی دا ہارنز۔ اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ آئی پی پیز ہمیشہ سے پاکستان کی اکانومی کے اندر ایک بے لگام گھوڑے کی طرح یا ایک پرابلمیٹک چائلڈ کی طرح رہے ہیں، ان کو فائنلی شاید گورنمنٹ نے اب سوچ لیا کہ دے ہیو ٹو ٹیک دیم ٹو دا ٹاسک۔ اس کے ساتھ ساتھ انرجی پرائسز کم ہوں گی اور انرجی کی جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی ان کو بھی کیٹر کیا جائے گا، اور تھوڑا سا جو ڈیل ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے کیا نیا ایگریمنٹ کیا ہے، ہمیں کیوں ضرورت پڑی انرجی کی ایگریمنٹس کو دوبارہ سے آئی پی پیز کے ساتھ کرنے کے لیے، تو ہم اس پورے ٹاپک کو تھوڑا ذرا ڈی بنک کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا، آئی پی پیز کی کیا سچویشن تھی، ہمیں کیوں ان سے کانٹریکٹ دوبارہ کرنے پڑ گئے، اور جو اب ریسنٹ کانٹریکٹس ہیں ان کی کیا ایسی شک ہے یا ان کی کیا ایسے کلازز ہیں جو پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہیں۔ ساتھ میں ہم یہ بھی پوچھیں گے اپنے گیسٹ کے ساتھ میں کہ جی آپ کے جو آئی پی پیز کے پہلے کانٹریکٹ تھے اس کے اندر کیسے عوام کے پیسوں پہ اور عوام کے جو اکانومی تھی پاکستان کی اس پہ کیسے ڈاکہ مارا گیا اور اب اس کو کس طرح روکا جا رہا ہے۔ تو ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ایس ڈی پی آئی کے، اکانومسٹ ہیں، ویل رینونڈ، آپ ان کو ٹی وی پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں اور ان کی کافی گہری نظر ہے پاکستان کی اکانومی پہ۔ آئی وڈ سے ون آف دا فیو پیپل ہو انڈرسٹینڈ دا اکانومی اینڈ جن کی کمانڈ اچھی ہے، جن کو سولوشنز بھی پتہ ہیں کہ اکانومی میں کیا کیا کرنا ہے اس کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے زاہد محمود صاحب نے، لیکچرر بھی ہیں، اس کے علاوہ ہی از این اینالسٹ، اور ان کا بھی پاور جنریشن کے اوپر کافی ہولڈ ہے اور ان کی ورکنگ کافی زیادہ ہے پاور جنریشن پہ، کہ پاور جنریشن کے پرابلمس کیا ہیں، ان کو کس طرح سے بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ تھینک یو فار جوائننگ اس، اور اسٹارٹ لیں گے ہم ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب سے۔ تو سر ٹو اسٹارٹ وتھ، سب سے پہلے تھوڑا سا یہ سمجھائیے گا کہ ہمارے آئی پی پی جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے دو کانٹریکٹس ہوئے، ایک 94 میں اور ایک 2002 میں، اس وقت انرجی کرائسس بھی تھے، گورنمنٹ نے کانٹریکٹ کیا۔ ان کانٹریکٹس میں ایسی کون سی پرابلمٹک سچویشنز تھی جس کی وجہ سے اکانومی کو پرابلم آتی رہی اور عوام کے اوپر جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ ان کے قومی خزانے پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، وہ کون سے ایسے کلاز تھے جس کی وجہ سے پرابلمس تھیں ساری؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئی پی پیز کے پاس جانا کیوں پڑا، تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس بجلی کی شارٹیج تھی۔ کریکٹ۔ اور وہ بجلی کی شارٹیج چونکہ ہم اپنے جو دستیاب وسائل تھے ان سے پورا نہیں کر پا رہے تھے، تو آپ کو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے پاس جانا پڑا۔ ٹرو۔ اب انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر ایسے ہی ہے جیسے آپ رینٹ کی گاڑی وہ لیتے ہیں رینٹ پہ، تو آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی مجھے اس پہ پیٹرول ڈلوانا ہے، اگر آپ اس کو بند رکھتے ہیں تو جو بھی آپ کو گاڑی فراہم کر رہا ہے وہ کہے گا کہ جی مجھے تو میرے پورے دن کا ایک منیمم کاسٹ تو چاہیے ہوگی، پھر آپ جتنے کلومیٹر چلیں گے وہ کاسٹ آپ کو علیحدہ، یا وہ آپ سے لم سم مانگے گا۔ کم سے کم گاڑی بھی تو بہتر دیکھتے ہیں۔ جی اب یہاں پہ تو پرابلم آئی گیس آئی پی پیز میں شاید یہ بھی تھے کہ ہم نے گاڑی بھی نہیں دیکھی۔ وہ اب ہوا یہ کہ چونکہ اس وقت 3 طرح کی اس وقت انرجی پالیسیز چل رہی ہیں۔ ایک جو ہے وہ 95 کی انرجی پالیسی ہے آئی پی پیز کی، دوسری جو ہے وہ 2006 میں ایک ونڈ پالیسی بھی آئی تھی، 2002 کی پالیسی ہے، اور پھر 2015 کی پالیسی جس کو سی پیک کے آپ کہتے ہیں کہ جی سی پیک کے معاہدات کے تحت جو پلانٹ جو تھے وہ لگائے گئے۔ اب نمبر 1 کہ پاکستان کو بجلی چاہیے تھی، عوام کو بجلی چاہیے، تو اس وقت حکومتوں کی یہ پرائرٹی تھی کہ بائی ہوک اور کروک جیسا بھی ہو یہ لوڈ شیڈنگ اس سے جان چھوٹے۔ کریکٹ۔ یعنی اگر اسلام آباد فیڈرل کیپٹل میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب لوڈ شیڈنگ پیک پہ تھی، ہر 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، تو اس وقت اگر میں کہوں کہ پی ایم ایل این گورنمنٹ آئی ہی اسی وعدے پہ تھی کہ وہ بجلی کا کرائسس جو ہے وہ ٹھیک کرے گی، یا اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں جو معاہدات ہوئے تھے اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ بڑی پیک پہ تھی۔ تو یہ تھے وہ تناظر جس میں کہ آئی پی پیز کو بلایا گیا۔ اب اگر ہم لیگلی آپ پوزیشن پوچھیں تو لیگل پوزیشن یہ ہے کہ ان کانٹریکٹ میں دیر از نتھنگ رانگ، یہ لیگل پوزیشن میں کہہ رہا ہوں، چونکہ ہماری حکومت نے ایک ساورن گارنٹی دی ہے۔ ٹرو۔ آپ خریدنا چاہتے ہیں، میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو کچھ کہا، جو بھی شرائط بتائیں آپ نے ان کو منوان تسلیم کیا، چونکہ آپ نے تسلیم کیا آپ نے مجھے ایک ساورن گارنٹی دے دی، دونوں پارٹیز اگری تھیں۔ جی اب اگر زاہد صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو شرائط جو تھیں یہ ایگزیجریٹ کر کے بتائی گئی تھیں اور فراز صاحب آپ نے اس کو سائن کیا ہے،
تو جتنا قصور میرا ہوگا شاید اتنا قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ نے وہ میری شرائط مانی کیوں. میں تو ظاہر ہے ایک انویسٹر ہوں, مجھے تو جتنا پروفٹ چاہیے میں چاہوں گا کہ مجھے وہ پروفٹ ملے, لیکن آپ میرے ساتھ ایگریمنٹ طے کر رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہوئے کہ میں آپ کو بجلی بھی مہنگی دے رہا ہوں, جو کاسٹ ہے پلانٹ کی اگر وہی پلانٹ میں بنگلہ دیش میں لگاتا ہوں تو وہ میں اس سے نصف کاسٹ میں لگا رہا ہوں, آپ کو میں ڈبل کاسٹ پہ پلانٹ جو ہے وہ لگا کے دے رہا ہوں. پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مجھے جو ہوگا اس کا پروفٹ وہ آپ ڈالرز میں دیں گے, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کرنسی سٹیبل نہیں, ہر سال 2 سال بعد وہ روپیہ جو ہے وہ نیچے جاتا ہے, اور آپ مان جاتے ہیں کہ جی آپ ڈالر میں لیجئے. میں تو انٹرنیشنل انویسٹر ہوں گا نا, مجھے تو ڈالر میں چاہیے, لیکن یہ تو اب آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے کہ آپ میرے ساتھ کیسے نیگوشیٹ کریں. تو اس میں جو پہلا پرابلم ہے وہ میرا خیال ہے انویسٹرز کا یا آئی پی پیز کا اتنا پرابلم نہیں ہے جتنا پرابلم ہمارے نیگوشیٹرز کا تھا, جنہوں نے کہ جو بھی وجوہات تھیں, پولیٹیکل کمپلشنز ہوں گی, وہ لوڈ شیڈنگ کا بہت زیادہ تھی, یا ان کی شاید ان کو پتہ ہی نہیں تھا, کیپیسٹی نہیں تھی ان میں نیگوشیٹ کرنے کی, یا شاید کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ تھے, واٹ ایور دا کیس واز. لیکن پہلا تو قصور ان کا ہے کہ انہوں نے وہ نیگوشیشن میں میری ساری باتیں مان لی. دوسرا قصور پھر میرے ریگولیٹر کا ہے جس کو ہم نیپرا کہتے ہیں. اب اگر میں نے پلانٹ لگائے ہیں اور میں بتا رہا ہوں کہ میرے پلانٹ کی کاسٹ جو ہے وہ بھی میں مہنگی کر کے بتا رہا ہوں, میں سیکنڈ ہوتا ہے کہ اس میں کانسیپٹ ہے ہیٹ ریٹ کا. ہیٹ ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنا وہ اس پہ فیول استعمال کرتے ہیں کتنے یونٹ پیدا کرنے کے لیے. تو وہاں پہ بھی میں ڈنڈی مار رہا ہوں, میں اپنا ہیٹ ریٹ جو ہے وہ بھی زیادہ بتا رہا ہوں کہ جو مجھے زیادہ فیول چاہیے ہوگا, یعنی وہاں سے بھی پیسے بچاؤں گا میں. پھر میں وہ ڈالرز والا بھی, تو یہ ساری چیزیں نیپرا نے دیکھنی تھی, کیونکہ ان کو فیول جو تھا وہ سبسڈائز ریٹ پہ تھا. جی یہ ساری چیزیں نیپرا کو دیکھنی تھی. تو اگر نیپرا اتنے سالوں تک سویا رہا, یعنی ریگولیٹر تو وہ تھا نا, اس کا کام تھا کہ اگر میں زیادہ فیول لے کے کم بجلی پیدا کر رہا ہوں تو وہ آ کے مجھے پکڑتا. لیکن ایز پر دا اوریجنل کانٹریکٹ نیپرا کی انوالومنٹ اور گورنمنٹ کی انوالومنٹ ان دیئر بزنس واز ویری لمیٹڈ. نہیں, لیکن دس از وائی نیپرا از دیئر. یہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جی پیمرا کی انوالومنٹ بڑی لمیٹڈ ہے اے ٹی وی کے بزنس کے لیے. پیمرا کا کام ہی آپ کو ریگولیٹ کرنا ہے. ٹرو. اگر آپ ذرا بھی پیمرا کی گائیڈ لائن سے دائیں بائیں ہوں تو ان کا کام ہے کہ آ کے آپ کو پکڑیں. تو اگر وہ سوئے رہتے ہیں, سال ہر سال سوئے رہتے ہیں, اور پھر ہمیں پتہ, تو یہ جو اس وقت ہم ایک ٹرم بار بار بولتے ہیں انرجی سرکولر ڈیٹ. بالکل. تو یہ انرجی سرکولر ڈیٹ بیسیکلی انہی چیزوں سے پیدا ہوا. انرجی سرکولر ڈیٹ کی جو اوریجن ہے وہ شوکت عزیز صاحب کے آخری سال میں جاتی ہے. 2007 میں الیکشن ایئر تھا. اس سال جو پٹرولیم پرائسز تھیں عالمی منڈی میں, پٹرولیم پرائسز میں تقریباً 90% اضافہ ہوا تھا, اور جو پاکستانی کنزیومر کے لیے بجلی کی قیمتوں اور تیل کی قیمتوں میں صرف 9% اضافہ کیا گیا تھا, چونکہ ڈر یہ تھا کہ اگر حکومت الیکشن ایئر میں ریٹ بڑھا دے گی تو ووٹ کوئی نہیں دے گا. تو وہ جو ایک ڈیفیسٹ بننا شروع ہوا, پھر وہ پیپلز پارٹی کو ورثے میں ملا. پیپلز پارٹی کے 5 سال اس وقت آئل پرائسز ہائیسٹ تھی, $140 پر بیرل پہ چلی گئی تھی. تو ظاہر ہے وہ, اور آئی پی پیز کے ساتھ یہ معاہدات بھی تھے, ان کے اپنے کیپیسٹی چارجز بھی پڑ رہے تھے. اب کیپیسٹی چارج کیا ہوتا ہے؟ کیپیسٹی چارج یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پلانٹ کی ایک کیپیسٹی ہے کچھ بجلی کو جیسے آپ کی گاڑی کا میٹر ہے تو اس پہ 220 لکھا ہوگا, لیکن آپ کبھی بھی 220 تک نہیں چلائیں گے. آپ اس کو چلا رہے ہیں 60 پہ, 70 پہ, 80 پہ, 100 پہ, اتنا چلا رہے ہوں گے نا. لیکن تھیوریٹیکلی اسپیکنگ اگر آپ اس کو فل تھروٹل پہ کریں تو اس کے انجن جو ہے وہ 220 تک جا سکے, ریولیوشن 220 تک جا سکتی ہے. تو پلانٹ کی جو کیپیسٹی ہے, اب پلانٹ جو ہے وہ 10,000 میگا واٹ پروڈیوس کر سکتا ہے, تو دیٹ از اٹس کیپیسٹی. لیکن کوئی بھی پلانٹ جو ہے وہ فل کیپیسٹی پہ تو چلتا ہی وہ نہیں چلتا ہے. ٹرو. وہ 50% 60% پہ چلتا ہے. تو اب حکومت نے جو اگین جو اس وقت ساورن گارنٹی دی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو یا تو خریدیں گے, نہیں تو اس کے پیسے دیں گے. اسٹل پے فار اٹ. اچھا اس میں ایک مجھے چیز یہ ہے جو اس کو تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا آپ سے بات میں یہ کروں کہ آپ نے کہا جب ڈالر کی پرائسز اوپر گئیں تب سرکولر ڈیٹ کریٹ ہوا, کریکٹ, فیئر انف, ہو گیا. ڈالر کی جو پیٹرول کی پرائسز, جب پیٹرول کی پرائسز واپس نیچے آئیں تو ڈونٹ یو تھنک اس کا بینیفٹ بھی ہونا چاہیے تھا پھر دیکھیے عوام کو؟ اس کا بینیفٹ مختلف حکومتوں نے اپنی اپنی شکل میں یقیناً پہنچایا. یعنی یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ ایسے ہی نہیں کھڑا ہو گیا. سرکولر ڈیٹ میں اس وقت بھی اگر آپ کسی بھی جینکو سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہم سبسڈائز بجلی دے رہے ہیں. میں یہاں پہ پی ایس او ہوں, میں فرنس آئل منگواتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کو دیتا ہوں, آپ جنریشن کرتے ہیں, ظاہر صاحب ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, وہ کنزیومر ہیں.
تو 3 جگہ تو اس کے لاسز ہوتے ہیں. سب سے پہلا تو لاس یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسمیشن, چونکہ ہم سارا زور ہم نے جنریشن پہ ڈالا, ہماری ٹرانسمیشن انفراسٹرکچر اتنا برا ہے کہ اس میں لاس ہو گیا. دوسرا لاس جو ہوا, بہت سے لوگ جو ہیں وہ کنڈے لگاتے ہیں, بل نہیں دیتے, وہ دوسرا لاس ہو گیا. تیسرا لاس یہ ہو گیا کہ جی آئل کی قیمتیں فلکچویٹ کر رہی ہیں, وہ تیسرا لاس ہو گیا. اب کنزیومر جو ہے جب وہ ڈسکو کو پورے پیسے نہیں دیتا, ڈسکو جینکو کو پورے پیسے نہیں دیتا, جینکو پی ایس او کو پیسے نہیں دیتا, پی ایس او آئل ریفائنری کو پیسے نہیں دیتا, آئل ریفائنری نے ایک دینا ہوتا ہے پیٹرولیم لیوی, وہ پیٹرولیم لیوی اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں دیتا. تو اسی لیے اس کو سرکولر کہتے ہیں کہ چونکہ ایک نے پیسہ دینا بند کیا, آگے پاس آن ہوتا گیا, تو پاس آن ہوتا گیا. تو جینکو تو اب بھی یہی کہے گی کہ جی ہم تو لاسز کے باوجود بجلی سپلائی کر رہے ہیں, تو وہ تو کہیں گے اور اس پہ حکومت سبسڈی دے رہی ہوگی. ٹرو انف. اچھا زاہد صاحب, آپ سے میرا سوال, عابد صاحب نے بھی کہا کہ جو ہمارے اس وقت پرابلمس تھے وہ ڈیفینیٹلی پرابلمس تو تھے, بلیک آؤٹس تھے, کافی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, اور حکومت نے ایک ایزی سلوشن یہ ڈھونڈا کہ ہم آئی پی پیز کو فاسل فیول کے اوپر, پیٹرول کے اوپر لے آئیں, انوائٹ کر کے ان کو شروع کر دیں. لیکن میرا سوال جو عابد صاحب سے بھی تھا, آپ سے بھی وہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے وہ کانٹریکٹ جو تھے سارے کے سارے وہ ایک پرابلم کو ختم کرنے کے چکر میں ہم نے اپنی بہت ساری پرابلمس کریٹ کر لی, اور وہ اتنی شارٹ سائٹنگ تھی کہ آپ نے ان کانٹریکٹس کو پراپرلی دیکھا ہی نہیں؟ یور ٹیک آن دس. نہیں, میرا تھوڑا سا اوپینین اس کے اوپر تھوڑا سا چینج ہوگا. دیکھیں, جو بھی گورنمنٹ اس وقت کے لیے ہوتی ہے وہ ہمیشہ فیصلے عوام کے مفاد میں کرتی ہے. یہ بات کی بات ہے کہ وہ فیصلہ بعد میں جا کے کیا اس اپنے پرپس کو میٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. دیکھیں, آئی پی پیز کا پتہ ہمیں اس وقت چلا جب آپ کا سرکولر ڈیٹ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سرکولر ڈیٹ کا جب پرابلم بہت بڑھ گیا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ آئی پی پیز بھی کوئی چیز ہیں. ادروائز عوام کو صرف یہ پتہ تھا کہ ہمیں بجلی چاہیے اور ہم نے کنزیوم کرنی ہے. اب اس وقت کے جو ایگریمنٹ تھے, اس ٹائم کا جو انرجی شارٹ فال تھا, اس کو پورا کرنے کے لیے وٹ کین بی دا پاسبل سلوشن ایکچولی. اگر آپ آئی پی پیز نہ لیتے, عوام کو تو بجلی چاہیے تھی. روز جو ہے وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, 10-10 گھنٹے آپ کی بجلی بند ہے. ایون ریموٹ ایریاز میں تو آپ کے 20-22 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی ہے. تو اس ٹائم کا آپٹیمل سلوشن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک شارٹ رن کے اندر بجلی پرووائڈ کر کے دینی ہے عوام کو. تو آئی پی پیز ور دیئر, انہوں نے بجلی پرووائڈ کر کے دے دی. اب ظاہری سی بات ہے, جب ایک چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, یہ ایک اکنامکس کا ایک خاص رول ہے کہ جب آپ آئی پی پیز کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو پھر ان کی ڈیمانڈ کے حساب سے پیسے دینے پڑیں گے. یہ ایگریمنٹ ہے اس وقت کا, ٹھیک ہے. اور یہ آئی پی پیز کا جو پے بیک پیریڈ ہے وہ نارملی 2 to 4 ایئرس ہے, اور 2 to 4 ایئرس کے بعد یعنی کہ جو بھی پروفیٹیبلٹی ہے وہ ان کی آ رہی ہے. پے بیک پیریڈ تو آپ کا ہو گیا 2 to 4 ایئرس کے اندر ختم ہو گیا. اب ری نیگوشیٹنگ اور جو ہے وہ کرنا, یہ نارملی بزنس ورلڈ کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک خاطر خواہ ٹائم گزر جائے تو آپ اپنی ڈیلز کے اوپر ری نیگوشیٹ کرتے ہیں. اور جیسا اس حکومت نے کیا, اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اگر ہم ڈالر سے کنورٹ کر کے روپی کے اندر پیمنٹس کر دیں تو اس سے شاید بہتری ہوئی. اور جیسے یہ گورنمنٹ کا کلیم ہے کہ اگر اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ ول بی ایبل ٹو سیو اپروکسیمیٹلی ₹4700 بلین, اینڈ دیٹس اے کوائٹ کمپریہنسو اماؤنٹ ایکچولی. تو گورنمنٹ یہ بچا سکتی ہے. لیکن اس چیز میں کہ کتنا یہ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا اور کیا اس کے اوپر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, پرائم منسٹر نے تو خوشخبری سنا دی. تو ڈیفینیٹلی کہ اس کے اندر دونوں سائڈ کا میوچل کنسنٹ شامل ہے, اور ہم دعا گو ہیں کہ ایسا ہی ہو. ویل کم بیک ٹو دی کانٹریکٹ. کانٹریکٹ اب کیا ہو رہا ہے, اب آگے کیا کرنا چاہیے, ہم اس پہ آئیں گے. بٹ تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین کو یہ سمجھا دیں کہ ایکچوئل پرابلمس تھی کہاں پہ, وہ ہم دیکھتے جائیں. پھر ول کم بیک ٹو دا کانٹریکٹ ایز ویل, ہم دیکھتے ہیں اس کا سولوشن کیا نکل رہا ہے. سر آپ سے میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو اوریجنل کانٹریکٹس تھے, دے ور بیسڈ ریٹرنس کے ہم ان کو دیں گے آن ڈالرز. پاکستان جیسی اکانومی جہاں پہ ہمیں آلریڈی ڈالر کی شارٹیج رہتی ہے گورنمنٹ کو, ہم آلریڈی ڈیفیسٹ میں چل رہے ہیں کافی سارے سالوں سے, اٹس بین ڈیکیڈز ناؤ. انیشیلی جب کانٹریکٹ کیا گیا فارن انویسٹرز تو فارن انویسٹرز, ہم نے تو لوکل انویسٹرز کو بھی ڈالر دے دیے. تو آپ کو لگتا ہے واز دیٹ وائز؟ دیکھیے اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے یہاں پہ اس وقت بھی سیکورٹی سچویشن اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اس وقت ملیٹنسی نہیں تھی 94 میں, لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی. کوئی بھی حکومت PMLN اور پیپلز پارٹی کی وہ 8ویں جو اس وقت ہوتی تھی آئینی ترمیم,
اس کی وجہ سے میوزیکل چیئر سے صدر مملکت جب چاہتے تھے حکومت توڑ دیتے تھے, اگلی حکومت جو ہے وہ آ رہی ہوتی تھی. تو وہ والی اس سچویشن میں آپ کے پاس انویسٹر کو لانا ہی بڑا مشکل تھا. ایون دا لوکل ون کو بھی تو اگر باہر زیادہ اچھے اس کے پاس ایوینیوز موجود ہیں تو باہر بھاگنے کی کوشش کرے گا. سیکنڈ یہ تھا کہ اس وقت ڈالر کا ریٹ ابھی اتنا نہیں تھا جیسا کہ اس وقت ہماری سچویشن بنی ہوئی ہے. تو آپ 94 کی اگر بات کر رہے ہیں تو 94 میں تو پاؤنڈ جو ہے وہ 60 روپی کا تھا. تو ڈالر جو ہے ڈالر تو اس وقت بہت بہت نیچے تھا, اور تیل کی قیمتیں بھی شاید ہم نے فورسی نہیں کی تھی کہ اتنی زیادہ ہوں گی. یعنی جیسا کہ میں نے کہا کہ 2008 تک جب پیپلز پارٹی کا دور تھا تو وہ $20 سے 2005-06 سے $20 سے $140 پر بیرل پہ پہنچ گئی. تو اب ظاہر ہے کوئی بھی پلانر جو ہے وہ نہیں فورسی کر رہا تھا کہ یہ اتنی زیادہ قیمتیں ہو جائیں گی. تو اور تیسری یہ ہے کہ اس وقت جو اسپیشلی 94 جو آئی پی پی پالیسی کے تحت 95 والی میں جو لگائے گئے پروجیکٹس بہت زیادہ ان کی جو آپ کو ہے جنریشن پرسنٹیج وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے. دا ایلیفنٹ ان دا روم از ناٹ جن کے ساتھ ہم نے ابھی نیگوشیٹ کیا ہے. اصل چیز جو ہے جن کے ساتھ نیگوشیشن کرنا ہے اور وہ ہے حکومت پاکستان کے اپنے جو اس وقت پلانٹس ہیں جو کہ بعد میں لگائے گئے ہیں. سر میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو 1994 میں کی پالیسی کے تحت 2002 کی پالیسی کے تحت اور 2006 کی ونڈ پالیسی کے تحت ٹوٹل جو ہمارے پاس ہے وہ 8000 میگا واٹ سے کم کی جنریشن تھی آئی پی پیز کے تحت. جو ہمارے 2015 کے جو ہے جو حکومت کے اپنے اس وقت جو سرکاری جن کو آپ کہہ سکتے ہیں جینکوز, جن کو جینکوز کہا جاتا ہے, گورنمنٹ اونڈ جو ہے, اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 24,000 میگا واٹ ہے. 19,000 جو ہے وہ تقریباً انسٹال کیپیسٹی ہے. کوئی 3500 میگا واٹ کا نیا پلانٹ جو ہے وہ لگنے جا رہا ہے. تو اصل ایشو جو ہے وہ تو, اور وہ جو 94 والے پلانٹ ہے نا ان کا ظاہر صاحب نے بالکل بجا فرمایا, پے بیک کے بعد ان کا ڈیٹ بھی پے ہو چکا ہے. ان میں سے کچھ پلانٹ تو ایسے ہیں جو کہ اب ریٹائر ہو رہے ہیں, جو فرنس آئل پہ چلنے والے 1-2 پلانٹ ہیں وہ تو اب ریٹائر ہو جائیں گے چونکہ ان کی لائف بھی ختم ہو گئی ہے. بٹ اٹ از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن آئی وڈ سے کہ آپ ان سے شروع کریں گے نیگوشیٹ کرنا. پھر حکومت پاکستان جو اپنے پلانٹس ہیں کمرشل بینکس کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی جنہوں نے ان کے لیے لون دیا ہے. اور اگر ہم یہ 2 اسٹیپ کر لیتے ہیں تو پھر ہم تیسرے بڑے ایلیفینٹ کی طرف جائیں گے, بلکہ ڈائنوسار کی طرف جائیں گے, اور وہ ہے جو ہم نے ابھی سی پیک کے تحت لگائے تھے. تو جب ہم یہ کر پائیں گے تو پھر ہم اپنے چائنیز دوستوں کو کہہ سکیں گے, چائنیز گورنمنٹ کو کہہ سکیں گے کہ جی یہ ہمارے اس میں ایک اسٹرکچرل فلا تھا, اس فلا کو ہم نے ایڈریس کر لیا. حکومت پاکستان نے اپنے پلانٹس پہ بھی ہٹ لی, ہم نے ان کو بھی ٹھیک کر لیا, اور اب ہم درخواست کرتے ہیں کہ جی سی پیک کے پلانٹس کو The important is we're putting our house in order now. اب ہم چیزوں کو ٹھیک کریں, جس طرح آپ نے کہا this is the right direction جہاں پہ ہم جاتے جا رہے ہیں. ناظرین اس پوری ڈسکشن کو ہم کنٹینیو رکھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اوریجنل کانٹریکٹس تھے ان کے اندر کیا فلاس تھے. جیسے ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ڈالر میں پیمنٹس تھیں, اس وقت ہم لوگوں کو ایشوز تھے, ہم نے ان کو ایڈریس کر لیا, اور پولیٹیکل ہماری ڈیفینیٹلی امیچورٹی جو تھی وہ ہمارا پرابلم ہوا. اب ہم یہ کریں گے آگے جا کے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کے پوچھیں گے کہ اب نیکسٹ اسٹیج میں ہم لوگوں نے کیا سلوشنز ہیں, اور پھر ہم دیکھیں گے کانٹریکٹ کیا وہ ہمارے ساتھ رہے گا. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان, اور ہم کوشش کریں کہ آئی پی پیز کی جو ایشوز تھے وہ کیا تھے اور اس کا سلوشن جو اب گورنمنٹ پاکستان نے دیا. ریسنٹلی ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے بھی بتایا کہ ہم لوگوں نے ایک رائٹ ڈائریکشن میں سٹیپس لینا شروع کر دیے, اور اس پوری کی پوری سچویشن کو اب کس طرح ہینڈل کرنا ہے. بات کریں گے زاہد صاحب آپ سے تھوڑا سا میں پوچھوں گا. ہم لوگوں نے دیکھا جی ڈالر کی, جس طرح ہم نے بات کی کہ ڈالر میں پیمنٹس کر رہے تھے اور اس وقت ضرورت تھی آپ نے کہا, تو گورنمنٹ نے ڈیسیجن لیا اور عوام جو تھی اس کو بجلی کی فراہمی ہو گئی. کریکٹ, مان لیا چلیں, فیئر انف. تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ جو کیپیسٹی والی ساری میتھ ہے کہ جس کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس حساب سے پیمنٹ ہوگی. جیسے فار ایگزامپل جو عابد صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی ہمارے ناظرین کو کہ لیٹس سے اگر ایک پلانٹ ہے اس نے لگایا ہے اور اس کی اگر کیپیسٹی 100 میگا واٹس ہے, بے شک وہ کم بھی بنا رہا ہو تو 100 میگا واٹس کی ہی پیمنٹ کرے گی گورنمنٹ پاکستان. ڈونٹ یو تھنک یہ بہت امیچور سی کوئی ڈیسیجن تھی اس وقت؟ جی کسی حد تک اس طرح کے کانٹریکٹس دنیا میں کہاں ہوتے ہیں؟
جی ہاں، بالکل آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ جس آئی پی پی کی جتنی انسٹال کیپیسٹی ہے اس کو اس حساب سے جو ہے وہ پیمنٹ دینی ہے، لیکن بات یہی ہے کہ اس وقت ڈائر نیڈ کس کی تھی؟ عوام کی ضرورت کو پورا کرنا، اور وہ ضرورت کیا ہے؟ بجلی چاہیے، لہٰذا اس ٹائم پہ کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن کرنا پڑا۔ لیکن اب جو نیو نیگوسیشن چل رہی ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہے، آپ کی جو ہے وہ کتنی انرجی جنریشن ہے اور پھر کتنی کنزمپشن ہے، اب اس حساب سے جو ہے وہ پیمنٹ ہوگی، اینڈ دیٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ عوام کو کب یہ احساس ہوتا ہے کہ عوام کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں؟ دس از سم تھنگ دیٹ ان کو جن کو چوز کر کے بٹھایا ہے، جو اینالسٹ ہیں، انہوں نے دیکھنا نا فیوچر۔ بالکل، آپ تو ہر چیز کو ہم اس طرح کہتے ہیں جی عوام کو کیونکہ ضرورت تھی تو اس لیے ہم نے پرووائڈ کر دیا۔ عوام کو تو ابھی بھی چاہیے کہ ٹیکس نہ دینا پڑے، عوام کی تو ابھی بھی کوشش ہے کہ مفت میں لونز مل جائیں، عوام کی تو ابھی بھی کوشش ہے کہ ہم امپورٹڈ گاڑیاں چلائیں، لیکن ڈیفینیٹلی وی ٹیکنگ اسٹرانگ اسٹیپس ناؤ۔ وہ بے شک کڑوے گھونٹ ہیں ہم پی رہے ہیں، لیکن ہمارے مستقبل کے لیے تو آپ ڈیفینیٹلی دس از این آرگیومنٹ کہ عوام کی ضرورت تھی، بٹ یہ تو پھر سارا کا سارا پولیٹیکل گمک ہوا نا۔ ایک چیز کو آپ نے پرووائڈ کرنے کے لیے ان کو جو چاہیے دیا، ڈونٹ یو تھنک دیٹ؟ جی بالکل ایسی ہے، دیر آئے درست آئے، لیکن اس وقت کے حساب سے ڈیفینیٹلی یعنی کہ آپ کتنی نیگوشیٹنگ پاور میں ہیں، یہ اس وقت کی یعنی کہ ہم بات کریں جیسے 1994 کے اندر آپ کتنی نیگوشیٹنگ پاور کے اندر تھے، آپ کو اگر انرجی چاہیے، ایون 2006 کے اندر آپ کتنی نیگوشیٹنگ پاور کے اندر تھے، اس کے اندر پھر صرف آپ کا جو ہے وہ ڈومیسٹک انویسٹر نہیں ہے، آپ کے فارن انویسٹرز انوالو ہیں، اور پھر کس میڈیم میں ان کو پیمنٹ چاہیے، آل دیز تھنگس ایکچولی میٹر۔ کوئی ٹی ڈی موٹو تھا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بیڈ انٹینشن ہوگی اس کے اندر، اس وقت کی ڈائر نیڈ کے حساب سے تھا۔ اب دیکھیں اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی، اس وقت ہمارا انرجی شارٹ فال کا ایکچولی مسئلہ نہیں رہا جو ہم اس وقت فیس کر رہے تھے آج سے 10-12 سال پہلے۔ کریکٹ۔ اب بلکہ ہم ایک رینیویبل انرجی کی طرف بھی جانے کا سوچ رہے ہیں، جس کا ابھی ہمارے پورے انرجی مکس کے اندر کوئی 4% شیئر ہے، اور یہ ایک ویژن ہے کہ اس کو ہم 2025 تک رینیویبل انرجی کے اندر 20% تک لے کے جائیں، بلکہ اس کو فردر ایکسٹینڈ کریں اور 2030 کے اندر ہم 30% کے اندر لے کے جائیں۔ اب یہاں پہ ہم ایک نیگوشیٹنگ پاور کے اندر آ گئے ہیں نا، وی کین نیگوشیٹ، کیونکہ جب ہم مزید سرپلس میں انرجی اپنے پاس لے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وی ناؤ دا گورنمنٹ از ان اے نیگوشیٹنگ پوزیشن کہ بھائی اس کانٹریکٹ کو، اس ایگریمنٹ کو اب ناؤ دیر از اے نیڈ ٹو مولڈ دیٹ کانٹریکٹ، اور اس کے اندر آپ اپنا میکسیمم بینیفٹ جتنا آپ نکال سکتے ہیں اور جتنا بینیفٹ آپ پاس کر سکتے ہیں پھر عوام کو، پھر آپ وہ کر سکتے ہیں۔ تو اب ان بیٹر پوزیشن رائٹ ناؤ۔ سر بیفور بی موونگ آن، آگے جا کے ہم بات کریں گے اب ہم نیکسٹ پلان کیا ہو رہا ہے اور کیا ہم لوگ نے ایگریمنٹ کیے ہیں۔ فائنل ورڈ، جو پہلے کانٹریکٹس تھے، ڈو یو تھنک دے ور پولیٹیکل گمکس؟ اس کے اندر پرابلمس تھیں، ان کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا، بہتر کر سکتے تھے ہم؟ دیکھیے اس میں صرف کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوگا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس کا ایک فیکٹر یہ ہوگا کہ آپ کیپٹیو بائر تھے، اس کے آپ کو اور کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس پہ دوسرا فیکٹر یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی نیگوشیٹ کرنے کی۔ اس میں تیسرا فیکٹر یہ ہوگا کہ آپ کے ریگولیٹرز جو تھے وہ کوشس نہیں تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس میں چوتھا فیکٹر یہ ہوگا کہ یقیناً کچھ لوگوں نے اس میں کو موٹیو انٹرسٹ ہوں گے، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں پہ کچھ کک بیکس چل رہی ہوتی ہیں۔ بزنس ورلڈ میں یہ ایک جو گریز منی ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے، اور ہمارے جو گورنمنٹ آفیشلز اور پاکستان کا ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں، بٹ اٹ شوڈ بی سم ویئر اراؤنڈ ایکسیپٹیبل لمٹ۔ لیکن اب میں اس کو قطعی طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو پرمیزیبل ہے اور اس کی کوئی ہم انڈورس نہیں کر رہا ہوں اس کو میں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف یہ کہیں کہ وہ صرف سیاسی مصلحتوں کے تحت کیے گئے تھے تو یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ صرف وہی فیکٹر تھا، یقیناً اس میں اور فیکٹر بھی تھے۔ اور اگر ہم کہیں کہ اس میں کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں تھی تو یہ کہنا بھی غلط ہوگا، کیونکہ یقینی طور پہ اس میں کوئی نہ کوئی فیئر انف، ایوری تھنگ پلیڈ اٹس رول، اور وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا کاسٹ واز پیڈ بائی پاکستانی حکومت کی جو خزانہ تھا اس پہ، اور جو عوام تھی اس کو کاسٹ پے کرنی پڑی۔ سر اب موونگ ٹوورڈز دا ریسنٹ کانٹریکٹ، اب یہ جو ایم یو سائن ہونے جا رہے ہیں، اور جو اب یہ سارے کے ساری ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک موٹیویشن آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تھوڑا ذرا دے ٹرائنگ ٹو پٹ دیئر فٹ ڈاؤن ناؤ، اور چیزوں کو رائٹ ڈائریکشن میں جیسے آپ نے کہا لے کے جا رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جنکوز بھی آئیں گی اور باقی سب کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہوگا۔ اب کریکٹ ڈائریکشنز آپ کو کون کون سی ایسی چیزیں لگتی ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ نے صحیح سٹانس لے لیا؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ تھی نا کہ اب ہمارے پاس کرنے کے لیے راستہ کیا تھا، تو دو راستے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ ہم وہ یونیلیٹرل ڈیسیژن کرتے کہ اچھا جی ہم انٹرسٹ نہیں پے کر رہے ہیں اور ہم آپ کے
پہلے بقایا جات جو کہ کافی سب کے روکے ہوئے تھے, تو ہم کہیں کہ جی وہ بھی نہیں دیتے اور اب آپ کو آگے پیمنٹ بھی نہیں دیں گے, جاؤ بھاگ جاؤ. اب یہ کرنے کو کر سکتے تو اس کے 2 نقصانات ہوتے. ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوری طور پہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں لے جایا جاتا, وہاں پہ جب انویسٹر جو ہے ساورن گارنٹی دکھاتا تو کیس ہمارے خلاف چلا جاتا. دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو ریپیوٹ ہے ایز این انویسٹمنٹ مارکیٹ وہ خراب ہوتی. جب آپ ایک انویسٹر کو تنگ کرتے ہیں تو آپ کے 10 انویسٹر جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں کہ یار یہ ایک ایسا ملک ہے یہاں پہ اگر انویسٹمنٹ کریں گے, حکومت کا کوئی پتہ نہیں کب کہ جی پچھلی حکومت نے غلط کیا تھا. اور آپ ساورن گارنٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی بھی پارٹی حکومت میں ہو لیکن ہر آنے والا جو ہے وہ ساورن گارنٹی کو اون کر رہا ہوگا. تو ایک راستہ تو یہ تھا, اور وی آلریڈی سین دیٹ ٹرکش کیس میں, کارکے کے کیس میں ہم نے دیکھا بھی. تو ایک راستہ تو یہ تھا. دوسرا راستہ یہ تھا کہ ہم اس پہ کچھ نیگوشیشن کرتے. اب نیگوشیشن کرنے کی پوزیشن میں ہم کب آئے, وہ اس وقت آئے جب IPP کی رپورٹ جو ہے, ایک انکوائری کمیشن جو بیٹھا تھا اس نے جب رپورٹ پبلش کی تو وہاں پہ پتہ چلا کہ ٹھیک ہے نیپرا انیفیشینٹ تھا, بالکل ٹھیک ہے, ہم نے اپنے جو ایگریمنٹ ہے وہ غلط کیے تھے, بہت سے اس میں نقائص ہوں گے, لیکن IPPs بھی دودھ کے دلہے نہیں تھے, وہ بھی اپنا ہیٹ ریٹ غلط بتا رہے تھے, ہم سے زیادہ فیول لے رہے تھے, بجلی کم پیدا کر رہے تھے, وہ اپنی کاسٹ جو ہے وہ بھی غلط بتا رہے تھے, وہ اپنا پروفٹ بھی چھپا رہے تھے, ٹیکسیشن کے میئر میں بھی بہت سی پرابلم تھی. تو اب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اچھا جی ہمیں بھی کمزوریاں تھیں, ادھر بھی کمزوریاں تھیں. تو جب دونوں طرف کمزوریاں تھیں تو وہ ایک ایسا مقام تھا جس میں بیٹھ کے اور کہا گیا کہ اچھا جی چلیں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. تو اگر IPPs کے پاس جو میں بتا رہا ہوں کہ اس رپورٹ کے ذریعے یہ ریویل نہ ہوتا کہ ان میں کمزوریاں تھیں, تو کوئی بھی انویسٹر یہ نہیں کہتا کہ جی وہ آپ کی $1,000,000 آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر کے, $100 آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کر کے, تو وہ کہے کہ اچھا جی میں اپنا پروفٹ بھی کم کر لیتا ہوں, میں اپنے ڈالر انڈیکسیشن بھی ختم کر دیتا ہوں, باقی تو ان میں بھی کمزوریاں تھیں. تو اب یہ ایک نیگوشیشن جو ہے وہ تقریباً اس وقت 90% کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور 90% میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی فارمل اس پہ, یعنی کیونکہ ایک سے زیادہ وہ انویسٹر ہیں, کچھ جگہ پہ گورنمنٹس انوالو تھیں, کچھ جگہ پہ انٹرنیشنل لینڈر انوالو تھے, تو اب ان سب کو اعتماد میں لینا. تو اب ہونے کیا جا رہا ہے, ہونے یہ جا رہا ہے کہ شروع میں 14% ریٹ آف ریٹرن تھا, پھر 16% ہوا, پھر 17% ہوا. 3 پالیسیز میں علیحدہ علیحدہ ریٹ آف ریٹرن ہے. ڈالر انڈیکسیشن کی جو ہم نے بات کی کہ ڈالرز میں دینا تھا, اس پہ کمپرومائز اب ہونے جا رہا ہے. جو ہمارے انٹرنیشنل انویسٹر ہیں ان کو ابھی بھی ڈالر میں ہی مل رہا ہوگا, لیکن اس کا جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ کم کر دیا گیا ہے. اس میں ایک کوشچن ناظر چھوٹا سا پوچھتا جاؤں ناظرین کے لیے بھی, جب ہم بات کرتے ہیں ریٹ آف ریٹرن کی, یہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ان کو ان کی انویسٹمنٹ پہ پیسے دے رہی ہے, وہ ریٹ آف ریٹرن ہے. پہلے ہم نے 14% دیا, پھر 16 اور پھر 17%. 3 پالیسیز میں علیحدہ علیحدہ ہے. تو اب تو ایک تو اس کو نیگوشیٹ کیا ہے, دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹر کے لیے ڈالر کی پرائس جو ہے وہ تو ظاہر ہے ڈالر میں لے گا, وہ روپے میں نہیں لے گا, اس نے واپس بھیجنا ہے اپنا جو ڈیویڈنڈ, تو ڈالر میں بھیجنا ہے. تو ڈالر کی پرائس کو کیپ کر دیا گیا ہے. تو اب ڈالر کی پرائس 145 روپیز پر ڈالر, وہ اس پہ کیپنگ کی سجیشن ہے. ابھی سجیشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ فائنل سائن نہیں ہوتا ہے, ہو سکتا ہے وہ کہیں 145 نہیں 150 کر دیں, یس 148 کے اوپر جو بھی کر دیں. لیکن یہ اس وقت 90% ایگریمنٹ ہو گیا ہے, اور یہ ہوا صرف وہ ان پلانٹس پہ ہے جو کہ 2006 سے پہلے تک لگے ہیں. 2006 والے سولر پلانٹ, 94 والی پالیسی کے پلانٹ اور 2002 والی پالیسی کے پلانٹ. ابھی جو 2015 والی پالیسی کے پلانٹس ہیں ان کے ساتھ ابھی نیگوشیشن ہونا باقی ہے, اور زیادہ اس وقت شیئر جو ہے تقریباً 70% شیئر ان پلانٹس کا ہے. موو ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن, جیسا آپ نے کہا, گڈ, دے رہا ہے, درست آ تو رہا ہے. عابد صاحب نے بہت اچھی امپورٹنٹ بات کی کہ جو گورنمنٹ پاکستان تھی انہوں نے جو GIT بنائی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی, پھر ایک رپورٹ آئی ساری کے ساری, اور اس کو تھورلی انویسٹیگیٹ کیا گیا, اور پھر اٹ پرووائڈیڈ اے گراؤنڈ جہاں پہ بیٹھ کے IPPs کیم ڈاؤن اور بیٹھ کے انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے ہم میں بھی فلاز ہیں, ہم بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا انیشلی اپوزیشن کی بات کر لیں یا ہم اینالسٹ کی بات کریں, بہت سارے لوگ جو تھے دے ور ناٹ ویری ہیپی ود اٹ کہ یہ GIT کیوں بنا دی, یا آپ نے انویسٹیگیشن کیوں کر رہے ہیں IPPs کی, یا آپ غلط کر رہے ہیں انویسٹرز کے ساتھ میں. ڈو یو تھنک ان کا وہ آرگیومنٹ ٹھیک تھا, یا یہ باقی میں گورنمنٹ پاکستان نے ایک اچھی وائز موو کری؟ گورنمنٹ آف پاکستان کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ڈیفینیٹلی دیٹ واز اے وائز موو, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم انویسٹمنٹ کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس میں ڈیفینیٹلی پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ
ایک بڑے ٹف ٹائم کے اندر جب کوئی انویسٹر آنے کے لیے تیار نہیں تھا اینڈ دیز آئی پی پیز ٹک انیشیٹو ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ دے انویسٹڈ ان پاکستان. 25 years کھا لیا اب کافی نہیں, واٹ ایور سر, 25 سال over 2 decades they've had their share. واٹ ایور, یعنی کہ وہ جو بھی تھا, اگر ان لوگوں نے پروفٹس کمائے ہیں تو وہ اکارڈنگ ٹو دیٹ پالیسی. اور اس رپورٹ کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ 18.6% آف دا ٹوٹل انویسٹمنٹ آن ایوریج آئی پی پیز نے جو ہے وہ پروفٹ کمایا. دیٹس اے ہیوج اماؤنٹ ایکچولی, وہ ہے نو ڈاؤٹ. لیکن وہ اس پالیسی کے, ہاں اگر پالیسی کی وائلیشن ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی دین دے ول بی کلپریٹ. لیکن اگر پالیسی کی وائلیشن نہیں کی, اکارڈنگ ٹو دیٹ پالیسی انہوں نے پاور جنریٹ کی ہے, اکارڈنگ ٹو دیٹ پالیسی اگر پروفٹس ارن کیے ہیں تو واٹس رانگ ان اٹ. بزنس کس لیے کوئی کرتا ہے؟ آبویسلی پروفٹس کمانے کے لیے. اب وہ ایکسیس پروفٹس ہیں, نارمل پروفٹس ہیں, سپر نارمل پروفٹس ہیں, یہ تو اب اس بزنس کے اوپر ہے. So what you mean is کہ if the crime was conducted under the umbrella of the law, correct ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. دین اٹس ان لافل, یعنی کہ اگر یہ کرائم ہے, اگر پالیسی کی وائلیشن ہوئی ہے تو دین اٹس اے کرائم. جیسے جسٹ فار مائی اون نالج, کیونکہ میں نے خود بھی فائنانس پڑھی, میں صرف اپنے لیے پوچھا, 18% کا ریٹرن, دیٹس کوائٹ اے ہائی ریٹرن, اٹس ویری لوکریٹو. جیسے آئی ایگری ود زاہد کہ یہ تو ہماری ڈیمانڈ کے مطابق تھا نا. آج مجھے پیسے چاہیے فوری طور پہ, ایکویٹی چاہیے اپنا بزنس رن کرنے کے لیے, اور مجھے پتہ نہیں کروں گا تو پچھلا سارا تباہ ہو جائے گا, تو میں جاؤں گا کسی وہ جو ہوتے ہیں آپ کے انٹرسٹ پہ دیتے ہیں پیسے, کسی بندے کے پاس جاؤں گا, کچھ 36% پہ بھی اینول ریٹرن ریٹ پہ میں اٹھا لوں گا. تو ہم انڈیویجولس کی بات, گورنمنٹ کی بات کریں, گورنمنٹ لینڈنگ اینڈ بورنگ از ویری. گورنمنٹ کے ساتھ بھی تو یہ ہے نا. دیکھیے اس وقت گورنمنٹ کا میجر ایشو کیا ہے تھا اس وقت کہ جی بجلی نہیں مل رہی, عوام گالیاں دے رہے ہیں, فوری طور پہ پلانٹ لگاؤ, بجلی پیدا کرو, جو ہی بجلی پیدا ہوگی اچھا جی شاید اگلا الیکشن ہم جیت جائیں. تو شارٹ ٹرم سولوشن تھا نا, اٹ واز ناٹ اے لانگ ٹرم سولوشن, پولیٹیکل گیمک ایٹ دی اینڈ. اچھا بہرحال اینی ہاؤ لیٹس موو آن. تھوڑا سا میں آپ سے اگلا بات کریں, ہم نے کہا جی ڈالر جو ہے اس کے اوپر اب ریٹرن نہیں ہوگا, دیٹ از اے گڈ موو. جو ڈالر پہ اب ہم پیمنٹ کیپ ڈالر پہ انٹرنیشنل والوں کے لیے, لوکل کے لیے پیسوں پہ چلا گیا, فیئر انف. انٹرنیشنل والوں کے لیے ڈالر پہ اور لوکل پہ ہم چلے گئے آن لوکل کرنسی پہ ہم ان کو پیمنٹ کریں گے. ڈو یو تھنک کہ جو لوکل والوں کو بھی ہم لوکل کرنسی پہ پیمنٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ کیپ کر دیا, اس کا ہمارے ڈالر کے اوپر اور ہماری اکانومی پہ اور ہمارے ڈیفیسٹ پہ, ان سب چیزوں پہ کوئی پریشر ہوگا, کم بہتری آئے گی ان چیزوں سے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ اوور نائٹ نہیں آئے گی, یعنی اگر کل کو یہ سائن ہو بھی جاتا ہے تو نہیں آئے گی. وہ صرف آپ کو 7-8 ہزار میگا واٹ سسٹم میں جو آ رہا ہے صرف اس پہ آئے گی, اور سسٹم میں آ نہیں رہا وہ جو میکسیمم کیپیسٹی تھی, تو شاید اس کا وہ جو ہے آپ کو 50% آپ سمجھیں تو 3500 میگا واٹ آ رہا ہوگا. اس وقت آپ کا آج کی جو یوزیج ہوگی سمر میں, جو پیک یوزیج جاتی ہے 24-25 ہزار میگا واٹ تک ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. تو اس میں اٹس اے ٹائنی پورشن, لیکن پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ اسی کی بیسس پہ پھر آپ بٹھا لیں گے جو اپنے جینکوز ہیں اور جو پاکستان کے جو کمرشل بینکس جنہوں نے ان کے لیے لون دیا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں گے. ان کو بھی تو ہم اتنا انٹرسٹ جو تھا ریٹ آف ریٹرن وہ آفر کر رہے تھے, یعنی انٹرنیشنل انویسٹر کو تو کر ہی رہے تھے, اپنے والوں کو بھی تو اتنا ہی کر رہے تھے نا. تو ظاہرہ پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کو بتائیں گے کہ بھائی اگر ہم نے فارن انویسٹر کا کم کیا تو آپ کا بھی کم ہوگا, ورنہ آئے فورینسک آڈٹ کروائیں. جب فورینسک آڈٹ کی بات ہوگی تو فوری طور پہ بیٹھیں گے, کیونکہ وہ بھی ہیٹ ریٹ زیادہ بتا رہے تھے, وہ بھی پروفٹ زیادہ کلیم کر رہے تھے, تو ان کا بھی آپ کم کرنے میں کامیاب ہوں گے. جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی تو پھر آپ چائنیز کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کو بتائیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے اتنا لمبا چوڑا جو ہے اپنا انرجی ریفارم وہ لیا ہے, اور یہ ہم کر کس لیے رہے ہیں, یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی جو آئی ایم ایف کا کرنٹ پروگرام ہے, جو پچھلا پروگرام تھا, یہ اس کی بھی ریکوائرمنٹ تھی, ہم نہیں کر پائے اس وقت, پچھلی حکومت اس کو ٹیک اپ نہیں کر سکی اس طریقے سے, یہ موجودہ پروگرام کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. تو ایک تو جو صارفین کا دباؤ ہے وہ تو ہے ہی ہے, میرا آپ کا, ہم بجلی کا بل دیکھ کے جب ہوش اڑتے ہیں تو وہ تو ہمارا دباؤ تو ہے, لیکن جب آپ کے پاس ڈومیسٹک پریشر بھی ہے اور آپ کے پاس آئی ایم ایف کا پریشر بھی ہے, تو پھر حکومت کو اس کو سیریس لینا پڑتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں نا, آج آپ آئی ایم ایف پروگرام میں نہ ہوتے تو کووڈ آتے ہی جو $1.48 بلین جو آپ کو ملے تھے ریپڈ فائنانس انسٹرومنٹ کے تحت, وہ نہ ملتے, اور وہ $1.4 بلین نہ ملتے تو شاید آج ہم خوشیاں نہ منا رہے ہوتے کہ ہم نے کرونا پہ قابو پانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں جو کہ حکومت کو دیکھنا پڑتی ہیں. تو ایز اے سیٹ کہ شاید فوراً آپ کا بجلی کا بل کم نہیں ہوگا, لیکن یقیناً
लॉन्ग रन इट्स बेटर, इन अ मीडियम रन, मीडियम रन में आपको बेहतर होगा और ज़्यादा बेहतर आपका निगोशिएशन होगी फॉर फ्यूचर, एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा. सो टॉकिंग टू यू अबाउट इट कि हमने देखा कैपेसिटी के ऊपर पहले पेमेंट होती थी, अब कैपेसिटी की पेमेंट उन्होंने ख़त्म कर दी और हम अब ये देख रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में कि नेपरा की, गवर्नमेंट की, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास ज़्यादा पावर्स आ गई हैं. दे कैन गो एंड चेक द अकाउंट्स या जो भी चीज़ें हो रही हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को या उनके प्लांट्स की देख सकते हैं, एमिशन वगैरह जो भी है. तो इस पूरी सिचुएशन को हाउ डू यू लुक, पहले था नहीं गवर्नमेंट के पास, अब चीज़ें आ गई हैं, ये इनिशिएटिव पहले क्यों नहीं लिए गए? हाँ जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है. और यानी कि इसमें ये कहा गया है कि नेपरा और CPPA जो है वो दोनों मिलके इवन जो है वो एफिशिएंसी को भी देखेंगे और आपके टैरिफ्स को भी देखेंगे. तो पहले तो ये था कि टैरिफ आपका जो है वो डिसाइड होता था कि ये होगा, लेकिन अब बिडिंग प्रोसेस के थ्रू आपका जो है वो टैरिफ डिसाइड होगा. यहाँ पे जो मेरा कंसर्न है वो ये है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बात की कि एफिशिएंसी ऑफ द IPPs विल बी डिटरमिन्ड और वो एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल कंसल्टेंट को आप जो है वो हायर करेंगे और वो करेंगे. मेरा कंसर्न इसमें ये है कि जब आप कोई इंटरनेशनल कंसल्टेंसी लेते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू पे अ ह्यूज अमाउंट जो उससे सर्विसेज आप अवेल कर रहे हैं फ़ी. ये ना हो कि आप जितने आप पैसे बचा रहे हैं इस एग्रीमेंट करके, ठीक है, और आप उसकी मद में जो एजेंसी कॉस्ट ऊपर जो बियर करेंगे, यानी कि जो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो और जो आप इंटरनेशनल कंसल्टेंसी हायर करते हैं वो उससे ज़्यादा हो जाए. ठीक है, तो ये एक एजेंसी कॉस्ट का जो एलिमेंट है इसको भी देखना है. एंड सेकेंडली कि हमें बिज़नेस कम्युनिटी और स्पेशली ये जो आपके इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं इनकी इंटेग्रिटी को भी देखना है कि क्या जो है वो उनकी बात पे आप यकीन नहीं कर रहे कि हमारी एफिशिएंसी है या नहीं है. आखिर में यह ना हो कि जो आपने इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर किया वो कह दी ठीक है जितना ये बता रहे थे उतना ही एफिशिएंट हुआ है, तो व्हाट वाज द फ्रूट दैट यू विल टेक फ्रॉम दैट. बट व्हाट आई थिंक माय पर्सनल जो मैंने देख रहा हूँ कि एटलीस्ट थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड प्रोवाइडेड जो ब्रेन्स अब बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो आई डाउट कि वो शायद एजेंसी कॉस्ट को ज़्यादा. हाँ, हैड इट बीन 2-3 डेकेड्स पहले तो आप जो बात करें दैट वुड हैव बीन कंसर्न. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमें एक इसके अंदर बहुत अच्छा कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस एक्चुअली करने की ज़रूरत है और दैट इज़ द डायर नीड एक्चुअली. ट्रू, फेयर इनफ. सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, हमने देखा कि जो डिलेड पेमेंट्स थी उनके ऊपर भी कुछ कायबोर के ऊपर कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स करती थी गवर्नमेंट पाकिस्तान. नई पॉलिसी में उसके ऊपर बात हो रही है कि जो अब डिलेड पेमेंट्स होंगी उनके ऊपर भी फिक्स किया गया और बेहतर पेमेंट जो फेवर करती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को. हाउ डू यू लुक एट दैट? ये यकीनी तौर पे एक मुश्किल इशू था हुकूमत के लिए और IPP ओनर्स के लिए भी, बल्कि सारे जनकोस के लिए. पावर सेक्टर में ये एक मेजर प्रॉब्लम था. हमने उन्हें, हुकूमत ने कहा था कि आपको इस रेट पे या नेचुरल गैस दी जाएगी. जब गैस नहीं होती थी, हमारे पास LNG नहीं आ रही थी, तो जो फ्यूल था वो सब्सिडाइज उनको कहा जाता था कि जी इसकी कॉस्ट जो है ये गवर्नमेंट दे देगी, और वो एक ह्यूज डेट जो है वो क्रिएट हुआ पड़ा है. वो अभी भी, और वो चूँकि बाद में ये सारा डिस्प्यूट बन गया, तो अब जो MOU होगा ये कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे होगा, और इसीलिए ये जो रिवाइज़ होगा उसमें काइबर प्लस जो भी इंटरेस्ट रेट होता है. तो मैं एज ए बिजनेसमैन शायद रिलीफ में आ जाऊंगा कि यार चलो आगे से मेरा प्रॉफिट कम होगा, लेकिन पिछले पैसे तो जो डूब रहे थे वो तो मिल जाएंगे. हुकूमत के लिए ये विन विन सिचुएशन इसलिए है कि हुकूमत टैरिफ थोड़ा सा कम कर पाएगी, थोड़ा सा कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस कम कर पाएगी. कंज्यूमर के लिए ये विन विन सिचुएशन इसलिए होगी कि उसका बिल जो है अल्टीमेटली वो थोड़ा कम आ रहा होगा. तो ये एक विन 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 सिचुएशन जो है ये इंशाल्लाह हो जाएगी, लेकिन रातों रात नहीं होगी. इसके लिए अभी शायद टाइम लगेगा, कुछ 6 महीने साल जो है ये मज़ीद इसमें लगेंगे कि उससे पहले कि आपको अपने बिलों में रिलीफ आता है. हैप्पी विद दिस सिचुएशन नाउ? Satisfied? I think it's step in the right direction, और अल्लाह करे कि चलता रहे इसी तरह. Correct. Sir, what about you? Happy with the steps जो अब ले रहे हैं? Do you think सही है? जी, ऑब्वियसली बिल्कुल आई एम हैप्पी. और इसमें एक और चीज़ मैं बताऊं, जैसे डॉक्टर साहब ने सर्कुलर डेट की जब बात की, एक्चुअली देखें प्रॉब्लम हाईलाइट ही तब हुआ जब सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम आया. अब आप देखें कि एक दफ़ा सर्कुलर डेट को राइट ऑफ किया गया, दूसरी दफ़ा किया गया, और जब ये प्रेजेंट रिजीम आई तो उस वक्त कोई 1.2 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट था, और अब आप देखें कि ये कोई 2 ट्रिलियन से ऊपर शायद ये सर्कुलर डेट की फिगर हो गई है. और अब आप देखें पाकिस्तान के पूरे GDP का साइज़ क्या है, 7.1 ट्रिलियन.
اس کے اندر سے اگر آپ کا 2 ٹریلین کا سرکولر ڈیٹ یہ وہ ڈیٹ ہے جو آپ کے باقی ڈیٹ کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر ڈیٹ سروسنگ بھی آپ دیکھیں تو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے دیٹ قائبر پلس 2% اور 4.5% یعنی کہ وہ جو انہوں نے بات کی، دیٹس اے ویری گڈ انیشیٹو ایکچولی. اور اس سے ڈیفینیٹلی ٹیرف کے اندر بھی اور عوام کو بھی ود دا پیسج آف ٹائم ریلیف ملے گا. ناظرین، کوشش ہم نے کی کہ ہم آئی پی پیز اور جو گورنمنٹ نے نئی پالیسی ڈیزائن کی ہے ان کے لیے اس کے اوپر آپ کو اویئرنیس کریٹ کر سکیں. ہم یہ بھی دیکھیں کہ آئی پی پیز کے پرابلمس کیا تھے، کیوں پاکستانی حکومت کو بار بار سرکولر ڈیٹ جیسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ہم نے یہ بھی اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن یہ ہے کہ اس دفعہ صرف سرکولر ڈیٹ کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا بلکہ جو روٹ کاز ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اور آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم ہمارے پاس سرکولر ڈیٹ جیسی جو عذاب ہے ہماری اکانومی کے اوپر وہ دوبارہ نہیں کھڑا ہوگا. دیکھتے رہیے گا وائس آف پاکستان. آج کے لیے اتنا کافی ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. فراز علی خان.